بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات جس کے بعد سے بلوچستان ایک مرتبہ پھر سے دنیا بھر کی ہیڈ لائنز میں ہے۔ بلوچستان جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بے شمار نیچرل ریسورسز، دنیا کی ون آف دا بیسٹ پورٹ، ڈیزرٹ، ماؤنٹینز، لیکن آئے روز یہاں پر اس طرح کے واقعات کا ہونا یقیناً دیر از سم تھنگ رانگ۔ بلوچستان کے حالیہ اٹیک میں کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا اور کس نے کیا، یہ اب تک آپ بہت سارے انالیسس سن چکے ہوں گے۔ پاکستان کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی طرف سے، ملٹری کی طرف سے دیے گئے مذمتی بیان اور سٹیٹمنٹس بھی آپ کی نظر سے گزری ہوں گی۔ بلوچستان میں چائنا کے اسٹیکس، انڈیا اور امریکہ کی انوالومنٹ، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ہم آئے روز میڈیا پہ یہی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں آئے روز دہشت گردی، خوف اور بدامنی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ بلوچستان میں ہونے والا واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ پاکستان کے تمام صوبے، چاہے پھر وہ کے پی ہو یا پنجاب، سندھ ہو یا بلوچستان، کیا دہشت گردی، خوف، بدامنی صرف بلوچستان میں ہے؟ نہیں، یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی بلوچی یہ کہتا ہے کہ بلوچستان کے اندر غربت ہے، بے روزگاری ہے، افلاس ہے، تو کیا یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے قومی اداروں نے، ہماری سیاسی جماعتوں نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا آج تک ان مسائل کے حوالے سے کوئی پالیسی بنائی، اور اگر نہیں بنائی تو دیر از اے بگ کوسچن مارک۔ پاکستان میں کون بدامنی چاہتا ہے؟ پاکستان میں کون دہشت گردی اور خوف چاہتا ہے؟ پاکستان میں کون طبقاتیت چاہتا ہے؟ آج پاکستان کے تمام اداروں کو اور پاکستانیوں کو مل کر یہ سوچنا ہوگا کہ کون چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی نہ آئے۔ اب آتے ہیں فیکٹس فائنڈنگ کی طرف۔ پاکستان میں آج تک جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے، پاکستان بننے سے لے کر آج تک ان کا ایک پس منظر ہے، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور جب تک آپ اس بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھیں گے تو صرف واقعات یا حادثات کو بیان کر دینے سے، ون سائیڈڈ سٹوری ایکسپلین کر دینے سے آپ فیکٹس تک نہیں پہنچ سکتے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بات کی کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ایک لمبی تاریخ ہے، سو اس کے روٹ کاز کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہے کلونیل دور کا وہ سسٹم، وہ نظام جو کہ پاکستان بننے سے بھی پہلے یہاں پہ قائم کیا گیا، ڈیوائڈ اینڈ رول کے فارمولا پہ، یعنی کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، کبھی مذہب کی بنیاد پر، کبھی فرقوں کی بنیاد پر، کبھی دہشت گردی خوف کی بنیاد پر، کبھی قومیت کی بنیاد پر، کبھی زبان کی بنیاد پر، کبھی کلاس سسٹم کی بنیاد پر، جو کہ آج بھی جاری ہے۔ دہشت گردی تو وہ ٹول ہے جس سے آگے چل کے تقسیم پیدا کرنا طاغوتی سسٹم کا مقصد ہوتا ہے۔ دہشت کے ذریعے، خوف کے ذریعے لوگوں کو تقسیم کرنا، ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہمیشہ سے طاغوتی فرعونی نظاموں کا مقصد رہا ہے۔ اور ہم کیوں تقسیم ہوں؟ کبھی پنجابی اور بلوچی کے نام پر، کبھی سندھی اور پختون کے نام پر، کبھی زبان اور کلچر کے نام پر، کبھی فرقوں کے نام پر، اور جو ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں ان کے ایجنڈے پہ چلتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ آپ ہی بتائیے کہ ایک مزدور کا تعلق کسی زبان، کسی فرقے، کسی نسل کے ساتھ اس کا کیا سروکار ہے؟ وہ تو بیچارہ محنت کش ہے، اس نے 2 وقت کی روزی روٹی کمانی ہے، اور اس کو قتل کر دیا جائے، اور جو اصل مجرم ہے اس کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں، کوئی شعور نہیں۔ قتل کرنے والے، بدامنی پیدا کرنے والے کس ایجنڈے پر ہیں؟ آج ہر پاکستانی کو سوچنا ہوگا۔ زبان اور کلچر کے نام پہ قومیت کا تصور رکھنے والے اگر ان سے پوچھا جائے کہ قومیت کسے کہتے ہیں تو شاید انہیں قومیت کے معنی تک نہیں معلوم۔ دہشت گردی، بدامنی، ظلم، خوف اور طبقاتیت، معاشی حوالے سے بھوک، افلاس، غربت اور بے روزگاری، ملک پر مسلط کرنے والے سسٹم اور اس کے بینیفیشریز کو سمجھنا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔